جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام آپ کی بات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عیشا نوید شیخ، چھاپ این جی او کی سی ای او اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، خواتین کو بہتر مستقبل دینے کے حوالے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ عیشا، پاکستان میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی، عورتوں کے میرے لحاظ سے بہت سے مسائل ہیں پاکستان میں۔ ایک پارٹ تو ہمارا آ جاتا ہے وین اٹ کمز ٹو ویمنز رائٹس۔ جب ویمنز رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے ریبیلین ان اینی وے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیسک رائٹس دیٹ اے وومن ہیز۔ بیسک جو ایک عورت کا حق ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں، اس کی نالج میرے خیال سے کم ہے۔ جہاں تک جب آ جاتی ہیں پراپرٹی کی بات آ جاتی ہے، جب ڈیورس لاز کی بات آ جاتی ہے، میرج لاز کی بات آ جاتی ہے، جب ریپ لاز کے بارے میں بات آ جاتی ہے، تو جنرلی ایک عورت کو اس کی ریلیجس اور فرام اے کنٹریز پرسپیکٹیو، جو پاکستان کے لیگل پرسپیکٹیو سے جو رائٹس ہیں، اس کی اویئرنیس پہلی چیز تو ہے، ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اربن ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں، جو آپ کی یونیورسٹیز تک پہنچ جاتی ہیں، جو ایجوکیشن حاصل کر لیتی ہیں، وہ آگے جا کے ہمارے ملک کو کی اکنامک گروتھ کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، یا اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی۔ آ کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، سیٹس یوز اپ کر رہی ہیں جو گورنمنٹ دے رہی ہیں، اسکالرشپس یوز اپ کر رہی ہیں، پیرنٹس ان کی ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں پیسے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خواتین جو ہیں وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ایکٹیو اکنامک کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز نہیں بن رہی۔ اور تیسری بات یہ ہے، آئی بلیو کہ جو ہماری خواتین ہیں پاکستان میں، ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اسپیشلی ایجوکیٹڈ عورتوں میں بہت پوٹینشیل ہے، اور وہ اس پوٹینشیل کو فلی سی تھرو نہیں کر رہی۔ تو یہاں پہ آئی بلیو کہ یہ میجر مسئلے مسائل ہیں، کچھ ود ان ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں۔ جہاں تک ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے، جہاں تک ہماری گورنمنٹ کی بات آ جاتی ہے، جہاں تک ہمارے قانونی اداروں کی بات آ جاتی ہے، آبویسلی لیجسلیٹولی چینج آنا بہت ضروری ہے، قانونی چینج آنا بہت ضروری ہے، قانون کی امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ریپ جیسے عبرت ناک جرم ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو ہم خود ہی ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو نارملائز کر دیتے ہیں۔ تو نو میٹر ہاؤ مینی پالیسیز اور اگر لیجسلیٹو یا گورنمنٹل لیول کی ابھی آج کل بہت بات چل رہی ہے میڈیا پہ کہ قانونی ادارے اس پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس پہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک چینج جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی ایک ایک کر کے جب تک اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے، ان ٹرمز آف ہاؤ وی پرسیو ویمن، ان ٹرمز ہاؤ وی رسپیکٹ ویمن، اگر ہم عورت کی عزت کرنا اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو نہیں سکھائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ چھاپ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں اس سیکٹر میں؟ جی، پہلی تو چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مدد جتنی کرو اتنی کم۔ پہلے تو میں یہ چیز کہوں گی کہ دیر از نیور انف۔ اگر آج 1,50,000 این جی اوز پاکستان میں ہیں اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں، بہت پرائیویٹ، نان گورنمنٹل، گورنمنٹل آرگنائزیشنز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایڈیشنل آرگنائزیشنز آر ناٹ نیڈیڈ ٹو برنگ چینج۔ کبھی بھی چینج لانے کے لیے کوئی بھی چیز کافی نہیں ہوتی۔ چھاپ کا مقصد ہے کہ جتنی بھی این جی اوز، آرگنائزیشنز پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں ابھی ہمارے ملک میں جو کام کر رہی ہیں، ان کو ہم اکٹھا کریں، ان کو ہم اکٹھا کر کے ایک امبریلا کے نیچے آ کے یونائٹ کریں، تاکہ ہم لوگ ایک کامن پاورفل فورس بن کے آگے جا کے عورتوں کی مدد کر سکیں۔ تو چھاپ کا یہی مقصد ہے کہ ہم عورتوں سے ریلیٹڈ
جتنی بھی پرابلمز ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, لیگیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, ان ساری چیزوں کو ہم ایک امبریلا آرگنائزیشن کے اندر لے کے آئیں. ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنیں تاکہ ہر عورت کو اس کے جو اویئرنیس ہم نے دینی ہے, جو ایجوکیشن ہم نے دینی ہے, جو ٹریننگ ہم نے دینی ہے, وہ ہم اس تک ڈیجیٹلی پہنچا سکیں ایز اپوز ٹو ہر نیڈنگ ٹو کم اینڈ گیٹ فزیکل اسسٹنس. اور ابھی تک پاکستان میں اس طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ایگزسٹ کرتی جو کہ اتنا بڑا سوچ رہی ہے آف الائننگ all these organizations under one roof. And ابھی بھی ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. ہر این جی او اپنے ایجنڈا پہ ہے, ہر آرگنائزیشن اپنے ایجنڈا میں ہے, اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سارے اکٹھے مل کے اپنے ایجنڈاز کو اسٹریم لائن کریں تاکہ ہمارا جو عورتوں کی زندگیوں میں جو ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کلیکٹیولی, وہ ہم لارجر فورس کے ساتھ کر سکیں اور اس کو افیکٹولی چینج کو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے جو کہ خواتین کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہیں؟ پہلی چیز ہے جو ابھی ہمارا کرنٹ ٹاپک چلتا آ رہا ہے اور اتنے نئے کیسز آگے آتے جا رہے ہیں میڈیا میں, اس کے متعلق میں یہ کہوں گی کہ سیلف ڈیفینس جو ہے, سیلف ڈیفینس ایک عورت کو سکھانا ہماری معاشری ذمہ داری ہے. اٹ از اے رسپانسبلٹی آف آر نیشن, آف آر گورنمنٹ, آف دا پرائیویٹ سیکٹر, آف دا پبلک سیکٹر, ایوری بڈی ورکنگ ان دس ایریا, کہ ہم لوگ اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, اپنے جو ہیں تعلیمی اداروں میں, ہم لوگ سیلف ڈیفینس کا کریکولم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں اور لڑکیوں کی ٹریننگ کریں تاکہ جو بیسک کرائمز ہوتے ہیں, آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں, بیگ سنیچنگ ہوتی ہے, موبائل کی سنیچنگ ہوتی ہے, بہت سی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, تاکہ لڑکیاں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں اور اپنے ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں اور محفوظ اپنی حفاظت کر سکیں, خود اپنی حفاظت کر سکیں. اینڈ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کریکولمز میں ہونے کی ضرورت ہے, ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یہ ہونے کی ضرورت ہے. زیادہ آئی وڈ سے کہ جب ہم قانون اور گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آئی بلیو کہ جو ہمیں ایکچولی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اویئرنیس. جب تک ہم اویئرنیس نہیں لے کے آئیں گے اور ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے جا کے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے اور تبدیلی کیسے لے کے آنی ہے. اور آواز اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا یوز کریں, ہم ٹریڈیشنل میڈیا کا یوز کریں, ہم کچھ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو خواتین کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں اور اسی سے ہی اپنی آواز آگے لے کے جائیں اور تبدیلی کی طرف اس سیکٹر کو لے کے جائیں. ایک بیٹی کی حیثیت سے, ایک بہن کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ خواتین کو, عورت کو وہ عزت, وہ مقام نہیں دے رہا جو اس کا حق ہے؟ جی, یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور کنٹروورشل سوال ہے. ہمارا معاشرہ جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے, جو یہ اسلام کی بنیاد پہ کھڑا ہوا معاشرہ ہے, وہ ایبسلیوٹلی عورت کو عزت دیتا ہے. ہمارا دین عورت کو, ہمارا ہی دین ہے پوری دنیا میں جو عورت کو عزت دیتا ہے, اور ہم اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم اسلام کے نام پہ جا کے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جبکہ اسلام ہی وہ ایک ریلیجن ہے جو عورت کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور عزت دیتا ہے. اسلام وہ ایک ریلیجن ہے پوری دنیا میں جو عورت کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے. سو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ the answer to your question is yes and no, because problem یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہم ایز انڈیویژولز جو ہمارے بزرگ ہیں, جنہوں نے آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں, جو آدمی نوجوان ہیں یا جو لڑکے نوجوان ہیں, ان کو گھر کے اندر تعلیم نہیں دی گئی کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے. مسئلہ اصل میں یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ
جب تک ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہم سب مل کے اپنے آدمیوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور ان کو سکھائیں گے نہیں کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے اور ایک عورت کے ساتھ ایک آدمی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ایک عورت سے بات کرنی ہے، کیسے اس کے سامنے اپنی آنکھیں کس طرح سے اٹھانی ہے، نیچے کیسے رکھنی ہے، اوپر کیسے رکھنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، پروفیشنل انوائرمنٹ میں بات کیسے کرنی ہے، ایجوکیشن کی انوائرمنٹ میں بات کیسے کرنی ہے، تو چینج نہیں آئے گا. صرف عورت کے لیے یہ کلاسز کرنا، اویئرنیس پیدا کرنے سے چینج نہیں آئے گا. جب تک ہم اپنے لڑکوں کو، ہم ساری بہنیں، ہم مائیں، ہم نانیز، دادیز، جتنی بھی ہم خواتین ہیں who have experience, who have young sons that we are raising in our families، جب تک ہم ان کو سکھائیں گے نہیں، ان کو اچھا انسان بننا نہیں سکھائیں گے، تب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی بولی ہیں، ان ساری چیزوں کا مکسچر جب تک نہیں ہوئے گا، جب تک یہ صحیح مقدار میں چیزوں کو ہم مکس کر کے ایک ایک چیز کو آگے لے کے نہیں چلیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. عورت کو کس حد تک آزادی ہونی چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں کس حد تک عورت کو آزاد ہونا چاہیے؟ دیکھیے، زیادہ اور کم آزادی جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ زیادہ اور کم آزادی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم آپ یا میں یا کوئی بھی اس چیز کو جج نہیں کر سکتا. ہمارے پاس وہ رائٹ نہیں ہے. میرے پاس یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے رائٹ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ آزادی زیادہ ہے، یہ آزادی کم ہے. آپ کے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے پاس ہمارا دین ہے، اور وہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ عورت کی آزادی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. ہاں، اس دین کی انٹرپریٹیشن جو ہو رہی ہے، جب اس دین کو جا کے ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور جیسے بھی وہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی میں، وہ جا کے چیز ظاہر ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی میں. اینڈ میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا عورت کو زیادہ آزادی دے دی گئی ہے یا کم آزادی دے دی گئی ہے. آئی ایم ناٹ وانٹ ٹو جج اینڈ ڈیسائڈ آن دیٹ. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں عورتیں بہت پیچھے ہیں. عورتوں کو جو آزادی ملنی چاہیے ان ٹرمز آف دیئر رائٹ ٹو این ایجوکیشن، ان ٹرمز آف دیئر رائٹ ٹو لیو اے ہیپی لائف، ان ٹرمز آف دیئر رائٹ ٹو لیو دیئر فل پوٹینشیل. جی یہ ساری باتیں، ان کا تعلیمی رائٹ یا ان کا تعلیمی حق، تعلیم پہ جو ان کا حق ہے، ان کی شادی پہ جو حق ہے، ان کا اپنے بچوں پہ جو حق ہے، ان کی پراپرٹی پہ جو حق ہے، ان کا جو اوور آرچنگ ایک جو بیسک رائٹ ہے، وہ ابھی بھی نہیں عورتوں کو مل رہا. تو میں اس بات پہ ضرور کہوں گی کہ جو یہ بیسک رائٹس ہیں وہ عورتوں کو ضرور ملنے چاہیے. اور آزادی کا لفظ جو ہے وہ بالکل ایک بہت اگریسو لفظ ہے. یہ لفظ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یوز کرنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، کیا عورتیں اپنے پورے مقام پہ پہنچ سک رہی ہیں، یا مقام اور آزادی میں بہت فرق ہے. اور ہمیں آزادی کا ورڈ یوز کر کے عورتوں کو کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے، بیکاز آزادی کے ساتھ پھر بہت سی چیزیں جڑ جاتی ہیں. ہمیں our nation needs to focus on bringing ease for women, آسانیاں for women, right? So I think کہ اس طرح سے ہمیں آگے چلنا چاہیے. یہ بتائیے کہ کس خاتون سے آپ متاثر ہیں؟ بہت سی خواتین سے میں متاثر ہوں. particularly I would say فاطمہ جناح ایک بہت بہت انسپریشنل لیڈی تھی. اسی طرح آئی وڈ سے آسما جہانگیر نے ہماری خواتین کے لیے بہت کچھ کیا. ٹھیک ہے، اگین دیز آر جسٹ بیسک تھنگز، دیر از نو پرسنل کنیکشن ود اینی آف دیز پیپل.
آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں عائشہ نوید شیخ. انہوں نے بتایا عورت کے مسائل کے حوالے سے، انہوں نے بات چیت کی عورت کو امپاورمنٹ کرنے کے حوالے سے، عورت کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا. آپ NGO چھاپ کی CEO تھیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا عائشہ نوید شیخ.